6 ججز کے خط سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ اب مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک تنازع کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور دوسری طرف عدلیہ کی طرف سے عمران خان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ کچھ دنوں میں عمران خان جیل سے نکل کر رہا ہو کر عوام میں ہوں گے، اور یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سارے سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی پارہ بہت ہائی ہوگا۔ اسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار اور معروف کالم نگار اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ 6 ججز کے خط سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک تنازع کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس سارے معاملے میں پی ایم ایل این خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو فرنٹ لائن پر آ کر کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب کی یہی لیگیسی ہے؟ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ دیکھیے، جو معاملہ معمولات سے ہٹ کے ہوتا ہے نا، جو ہماری تاریخ آپ پوری دیکھ لیں عدلیہ کی، مجھے نہیں یاد پڑتا ہے 70-75 سال کی تاریخ کے اندر عدالتوں نے اچھے فیصلے بھی دیے، عدالتوں نے برے فیصلے بھی دیے، ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، انہیں سراہا بھی جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ ججوں نے یہ خطوط نویسی کا کام کیا ہو کسی دور میں بھی۔ تو یہ ایک معمولات سے، روایت سے، تاریخ سے ہٹ کے ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو جب آپ بالکل معمولات سے، تاریخ سے، روایت سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں نا، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے ہٹ کے ہوتے ہیں پھر۔ تو ان 6 جج صاحبان میں سے ایک جج جو سب سے سینئر ہیں، وہ اس وقت موجود تھے جب 2018 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا برملا جا کے کہ جی ہمیں ایک سرکاری اہلکار نے، اس کا نام بھی لیا انہوں نے، اس نے ہمیں دھمکی دی ہے، مجھے گھر آ کے دھمکی دی ہے کہ نواز شریف کو باہر نہیں آنا چاہیے، اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ معزز جج صاحب جو اس وقت میرا خیال ہے کہ سینئر ترین جج ہیں آفٹر چیف جسٹس آف پاکستان، وہ نہیں بولے اس وقت، حتیٰ کہ اطہر من اللہ صاحب جو بعد میں سپریم کورٹ میں آ گئے، اور جس جج کو نکال دیا گیا کہ اس نے کیوں کہا یہ، وہ اگر بیٹھا ہوتا تو وہ ایک طویل عرصے تک چیف جسٹس رہتا، لیکن ان کے جاتے ہی پھر اطہر من اللہ صاحب آ گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آج ہیو اینڈ کرائی ہے، اس وقت تک کوئی نہیں بولا۔ آج یہ ہے نا جی کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہم نام نہیں بتا رہے کہ کس نے ہمیں دباؤ ڈالا، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ اس نے کیا کہا، یہ نہیں بتا رہے کہ ہمارے پاس کون سا اہلکار آیا۔ اس شخص نے تو سب کچھ بتا دیا تھا، تب آپ بالکل نہیں بولے۔ تو یہ تضاد جو ہے، اس کی وجہ سے پھر ری ایکشن آیا۔ اب وہ ری ایکشن جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج صاحب نے جو کوئی یا جج صاحبان نے جو کچھ کہا ہے اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے تو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، بڑا سادہ سا ہے زبیر صاحب، کہ اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے اور مجھ پہ دباؤ ہے کسی کا، تو میرے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو میں اپنا فیصلہ کر لوں اور جو کانسیکوینسز ہوں گے اس دباؤ کے وہ برداشت کر لوں۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو رونے دھونے کے بجائے میں اپنا استعفیٰ لکھوں اور گھر چلا جاؤں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ جج کے سامنے بھی 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ انصاف کرے اور بھول جائے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ جج نہیں پرواہ کرتے کہ کس کا دباؤ ہے، کس کا نہیں ہے، کون میرے سر پہ کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں انصاف کروں گا، اور وہ انصاف کرے۔ انصاف کرنے کے عوض اگر اسے کوئی سیکریفائزز دینا پڑتی ہیں، اگر اس کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کی پینشن بند ہو جاتی ہے، اس کے بچے سفر کرتے ہیں، تو کرے۔ تو یہ معاملہ کہ جی مجھے، یہ تو بچوں والی بات ہوتی ہے نا جی، کہ جا کے ٹیچر کو کہا جی دیکھو فلاں مجھے چھیڑتا ہے، چھیڑ خانی کی بات نہیں ہوتی عدالتوں میں۔ تو وہاں سے یہ سارا فساد شروع ہوا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سینٹ میں بھی بولتے ہیں، ایوانوں کے اندر بات ہوتی ہے، میڈیا، آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے گفتگو کا آغاز ہی اس ایشو سے کیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ میرا خیال ہے کہ جج صاحبان کے لیے بڑا آسان کام ہوتا ہے، بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں روشن مثالیں ہیں۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی مرحوم ہمارے
چیف جسٹس تھے, مشرف صاحب نے کہا جی کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں, پی سی او لانے لگا ہوں, آپ بھی حلف اٹھائیں اور اجازت. انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں حلف اٹھاؤں گا اور نہ میں اجازت دوں گا. انہوں نے کہا پھر آپ کو گھر جانا ہوگا. ان کا میں گھر چلا جاؤں گا. وہ چلے گئے گھر, لیکن حلف نہیں اٹھایا. تو اینی ہاؤ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے لیا ہے اس کا, دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ سر کم ہوتا ہے. لیکن جو کچھ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دیکھنے کو ملا, مطلب صحافیوں کی جبری گمشدگی کا واقعہ ہو, یا پھر جنرل الیکشن والے دن پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, اور ابھی کچھ عرصے سے کافی ماہ سے سماجی رابطہ سائٹ ایکس ملک میں پورے ملک میں غیر اعلانیہ طور پر بین ہے. ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات میں اگر عدلیہ جو کہ ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے, اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے اور رول آف لاء کو قائم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, تو پھر تنقید کیوں؟ نہیں کرے, بسم اللہ, 100 بسم اللہ کرے. اس کے کسی فیصلے پہ ہم تنقید نہیں کر رہے. وہ خان صاحب کو ایک کیس میں چھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ثواب دید ہے. ریلیف تو آپ کو بھی ملا نا سر؟ نہیں, میں ریلیف کے کہہ رہا ہوں نا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو بھی ریلیف دیں. ہمیں تو ریلیف کہاں ملا ہے؟ ہمارے تو وزیر اعظم کا کیس شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ سے اور وہیں ختم ہو جاتا ہے. نہ کوئی اپیل ہے, نہ کوئی وکیل ہے, نہ کوئی دلیل ہے. ان کے تو نیچے سے چلتے ہیں سول جج سے, پھر سیشن جج پہ آتے ہیں, پھر ہائی کورٹ میں آتے ہیں, پھر سپریم کورٹ. 4-5 ان کو اپیلیں ملتی ہیں, کسی ایک اپیل میں نکل جاتے ہیں وہ. ہمیں تو اپیل ہی نہیں ملی. ہمارا ان سے کیا موازنہ ہے؟ اور ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں, میں آج سینٹ میں بھی کہنے والا تھا لیکن میری باری نہیں آئی ہے, ان پہ جتنے کیسز ہیں وہ کرپشن کے, بدعنوانی کے, اپنے جو آئینی فرائض ہیں ان سے روگردانی کے, اور بددیانتی کے. ہمارے اوپر تو ایسا کوئی کیس, نواز شریف کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا, تھا ہی نہیں, جھوٹا بھی نہیں تھا. یہ تھا جی کہ انہوں نے وہ ایون فیلڈ بنا لیے ہیں, کچھ گھر بنا لیے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے پیسے آئے. تو ایسٹ بیانڈ مینز کا ایک اصول وضع ہوا اور سزا دے دی. لیکن سر دوسری آپ تو تنقید کر رہے ہیں نا کہ جو کہ فیصل واڈا صاحب کو پراکسی کہا گیا, ایسے ریمارکس کے اوپر مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیسے سینیٹر بنے اور کس جماعت سے ان کا تعلق ہے. تو اس چیز پر اگر آپ پی ایم ایل این کو تکلیف ہوگی تو پھر نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات کسی فرد واحد کی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ کولیگ ہیں, میں ان کی شخصیت پہ, چونکہ وہ ہیں بھی نہیں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں تو نام نہیں لے رہا. میں نے سینٹ میں بھی یہی کہا رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا یہ کون ہے, ان کا نام کیا ہے, بٹ اس ہاؤس کے ممبر ہیں, آ گئے ہیں نا وہ. اب یہ کہنا جی کہ چونکہ اس کے پیچھے فلاں ہے اور یہ فلاں طریقے سے آیا ہے اور اس لیے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں, آپ کے فیصلے بولنے چاہیے. آپ جب کہہ دیتے ہیں نواز شریف کو جی تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, گھر چلے جاؤ, اوکے, ہم نے مان لیا نا, ہم گھر چلے گئے. ہم نے کوئی ہنگامہ بھی نہیں کیا, فساد بھی نہیں کیا. اسی جی ایچ کیو کے سامنے سے نواز شریف کا جلوس گزرا, کسی نے جی ایچ کیو کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں. بعد میں حملے بھی ہوئے. لیکن سسیلین مافیا کیوں کہتے ہیں آپ؟ گاڈ فادر کیوں کہتے ہیں آپ؟ پراکسی کیوں کہتے ہیں آپ؟ آپ نے کل یہاں ایک جج صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آ گیا ہے آئی ایس آئی کا اہلکار, یہ کیا شخص ہے, یہ 18 گریڈ کا افسر ہوگا, اس کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیں نا, ہر انسان کی, چاہے وہ نائب قاصد بھی ہے, اس کی اوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم جو پیدا کیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے. میں یہاں بیٹھتا ہوں تو جو میرا نائب قاصد ہے, یہ سب جانتے ہیں, میں اسے صاحب کہہ کے بلاتا ہوں کہ جمشید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا, یہ ججوں کو, ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ میں نے آدھا پڑھ کے سنایا ہے کل, وہ خود پڑھیں کہ کھردرے نہیں ہونے چاہیے, ٹف نہیں ہونے چاہیے, غصے میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ جو کچھ ہے نا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب مجھے اگر کھڑا کر لیں گے یہاں کہ تم کون ہو جی, یہاں یہ ہو چکا ہے, عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے اور لوگوں کے ساتھ. انصاف دیں. آپ کھڑے کھڑے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ 70 منزل ٹاور گرا دو. آپ نہیں دیکھتے کہ کون غریب غربا رہ رہے ہیں اس میں اور کتنا پیسہ ان کا لگا ہوا ہے, وہ گرا دیا جاتا ہے. آپ ایک اسپتال کو چلنے نہیں دیتے. آپ اٹھ کے 23 لاکھ مقدمے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ڈیم بنانے. تو دیز آر دا تھنگس جن پہ تنقید تو ہو. پچھلے 76 سال سے تسلسل کے تو ساتھ غلط ہے چلتا نا. آ رہا ہے. عدلیہ کو تو سب سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا, اسٹیبلشمنٹ تو نے کیوں استعمال ہی کیا. کیوں ہی
نہیں ہونا چاہیے نا. مجھے کوئی استعمال کرتا ہے اور میں ہو جاتا ہوں تو دونوں. اب اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو تو وہ ان ٹھیک کو نہیں ساتھ دینا چاہیے وہ نا. ٹھیک نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہونا یہ ہے کہیں جی کہ اس شخص نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, میں اس کو کل کھڑا کروں گا اپنے سامنے توہین عدالت کے جرم میں, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جرت کیسے ہوئی. دس از ٹھیک, دس از ٹھیک. ٹھیک یہ نہیں ہے کہ آپ خط لکھتے ہیں جی دیکھیں یہ مجھے چھیڑتا ہے, میں کھڑکی سے جھانکتا ہے, رکے پھینکتا ہے. یہ تو لڑکیوں کے کام ہے نا, ججوں کے کام تھوڑے ہی ہے. ٹھیک.